بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الرادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعث الفتن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى قال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سلام دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان ساتھ ہیں پروردگار کی پریشانی کو دور فرما جو مومنین مومنات کی اولاد ہیں پروردگار حق محمد و آل محمد انہیں اولاد صالح عطا فرما جو مومنین اور مومنات کسی مصیبت میں ہیں پروردگار ان کی مصیبت کو دور فرما ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما زیارت مظلوم کربلا کی توفیق عطا فرما پروردگار واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے بارے آقا کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں اپنے مولا کے جم سروں اور سوائیوں میں سے قرار دے اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عصائر الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین بعد بلندر صلوات واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطۂ باب موالیان امام الاولیاء تشنگان بادۂ بلا سائلان دست خدا عاشقان القفا و حل عطا و انما و لافتہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا ذکر عطا فرما دیا ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو لائق ذکر ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو پیکر ذکر ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو قابل ذکر ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو مجسمہ ذکر ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر اگر اللہ کرے تو قرآن بنتا ہے مصطفیٰ کرے تو کل ایمان بنتا ہے مجلس حسین درسگاہ توحید ہے مجلس حسین درسگاہ عبادت ہے مجلس حسین درسگاہ حریت ہے مجلس حسین درسگاہ انسانیت ہے مجلس حسین میں آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے نوح کا ذکر بھی ہوتا ہے ابراہیم کا ذکر بھی ہوتا ہے موسیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے عیسیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے جہاں 1,24,000 نبیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے
جہاں 12 ائمہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں 14 موسومین کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں نماز کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں روزی کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں حج کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں اہل بیت کے چاند والوں سے تمنا بھی کیا جاتا ہے، مجلس حسین میں اہل بیت کے سے بغض رکھنے والوں پہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا شاہ آست حسین، بادشاہ آست حسین، دین آست حسین، دین پناہ آست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ آست حسین۔ وہ کہتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ فرمایا دین آست حسین، حسین فقط دیندار شخص کا نام نہیں ہے، اللہ کے دین کو حسین کہتے ہیں۔ دین آست حسین، دین پناہ آست حسین، دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام حسین ہے۔ سرداد نواب دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ حفظ حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ آج اگر لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، آج اگر اللہ کا دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ میری بیعت کر لیں۔ حسین نے کیا کہا؟ مثلی، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو بھی حسینی کردار ہوگا کبھی یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ مجلس حسین کسی کے خلاف نہیں ہوتی، یہ مجلس حسین میں شیعہ بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس آباد درسگاہ انسانیت ہے۔ اس مجلس میں یہ مجلس شیعہ کو سنی بنانے کے لیے یا سنی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، لیکن یزید سے بچنا ہے۔ اگر یزید سے بچنا ہے تو حسینی بننا پڑے گا۔ اگر یزید سے بچنا ہے تو حسینی کردار کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں امامت کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ بھئی ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اپنے کانوں کو کھولو اور ذرا ہماری آذانوں کی آواز کو سنو۔ کیا کہتے ہیں ہم اذان میں؟ اشہد ان علی ولی اللہ و امام المتقین۔ علی امام المتقین ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی متقین کا امام ہے، علی امیر المومنین ہے۔ تو معلوم ہوا جو علی کو امام تسلیم کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، وہ مومن بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا۔ اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی وقا، یقین، وقا کے معنی سے تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ کس سے؟ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچا جائے، جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو انجام دیا جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور علی امام المتقین ہے۔
تو شیعہ کون ہوگا؟ جو علی کے نقش قدم پہ چلے گا، وہی متقی بھی بن جائے گا، وہی مومن بھی بن جائے گا۔ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اور پھر کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خود سچا بننا اور ہے اور سچوں کی معیت اختیار کرنا اور ہے۔ اللہ ایمان والوں سے اور صاحب تقویٰ سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کا دامن تھامو۔ اب سچوں کا فیصلہ اللہ نے امت میں نہیں چھوڑا کہ تم جسے سچا بنا لو اس کا دامن تھام لو، نہیں، ہم بتائیں گے کون ہے سچا، واضح چہرے سامنے آ جائیں گے، کسی قسم کا شک باقی نہیں رہے گا۔ آج ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ سچا کون ہے، قرآن سے ثابت کریں گے۔ یہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے۔ آج اسی قرآن سے ثابت کریں گے، اسی قرآن سے پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب بتا دو صحیح یہ سچا ہے کون؟ تو اللہ فرماتا ہے، آیت مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، نصارہ نجران علم آ جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ، ہم اپنے جیسے لے کر آتے ہیں، اور میدان میں کرتے ہیں مباہلہ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں جھوٹوں پہ لعنت کون کرتا ہے؟ جو خود سچا ہو وہی جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے۔ اور میدان مباہلہ میں کون جا رہے تھے؟ ہر شخص نے دیکھا، چاہے شیعہ والا تھا چاہے سنی تھا، ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ میدان مباہلہ میں فقط 5 ہستیاں جا رہی تھیں۔ ایک رسالت میں آپ جا رہے تھے، ایک رسالت میں آپ جا رہے تھے، ایک جناب سیدہ طاہرہ جا رہی تھی، ایک مولا کہناب جا رہے تھے، ایک حسن مجتبیٰ جا رہے تھے، ایک حسین سید الشہداء جا رہے تھے۔ آگے رسول کی رسالت کا پہرا تھا، پیچھے علی کی ولایت کا پہرا تھا، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا تھا، اور درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی تھی۔ اگر آپ کا دل ہو تو جناب سیدہ کے بارے میں جملے عرض کر دوں۔ کون ہے فاطمہ؟ عصمت کا حفاظ فاطمہ ہے، عصمت کا حجاب فاطمہ ہے، تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے، نبی دے باغ بہشت فاطمہ ہے، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے، ام ابیہا فاطمہ ہے، ہم شکل نبی فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم رفتار نبی فاطمہ ہے۔ وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جس کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایسا گھرانہ جو مسکین، اسیر اور یتیم کو کھانا کھلاتا ہے۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بظاہر بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت جناب سیدہ نے منت مانی تھی کہ جب میرے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے ہم روزہ رکھیں گے، اور جب امام حسن اور امام حسین صحت یاب ہو گئے سارے گھرانے نے روزے رکھے، سب نے روزہ رکھا۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا ڈک الباب ہوا، کون؟ یتیم، سب نے کھانا اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، ڈک الباب ہوا، کون؟ مسکین، کھانا اٹھایا دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ڈک الباب ہوا، کون؟ اسیر، سب نے کھانا
लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना खाना मिस्कीन, यतीम और असीर को दे देते हैं। और फिर अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, वो ये खाना किसी ख्वाहिश के लिए नहीं खिलाते, अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या ये आयत की जो है कि हम ये खाना अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं, क्या इस घराने ने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस यतीम, मिस्कीन और असीर को कहा था कि हम तुम्हें अल्लाह की गुरबत के लिए खिला रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने, इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये जुमले नहीं कहे कि हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं। उनकी नीयत में ये था, अहले बैत की नीयत में ये था कि हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं। और अल्लाह ने अहले बैत की नीयत को कुरान का हिस्सा बना दिया। जिनकी नीयत को अल्लाह कुरान का हिस्सा बना दे उन्हें अहले बैत कहते हैं। जो आयत उतरने के बाद अमल करे वो सहाबी होता है, जिसके अमल पे आयत उतरे वो अहले बैत होते हैं। वयुतीमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। भाई ये सारा पूरा सूरह दहर कसीदा पढ़ रहा है जनाब सैयदा के घराने का, जनाब सैयदा के घराने का कसीदा पढ़ रहा है। तो मैदान मुबाहला में 5 हस्तियां जा रही थी। जब ये 5 हस्तियां मुबाहला में गई तो ईसाइयों ने देखकर क्या कहा, खबरदार मुबाहला न करना, अगर मुबाहला किया तो कभी दुनिया में एक ईसाई भी बाकी नहीं बचेगा। तो मालूम हुआ उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये जो सामने से आ रहे हैं ये सदाकत का पैकर है। अगर ये इनसे मुबाहला कर लिया तो फिर हम पे लाना आ जाएगा। उन्होंने मुबाहले से हाथ उठा लिया। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या मदीना में सिर्फ यही सच्चे मौजूद थे? सिर्फ 5 ही सच्चे मौजूद थे? क्या और कोई सच्चा मौजूद नहीं था? भाई और भी सच्चे मौजूद थे। ये मुबाहला का वाक़या फतह मक्का के बाद का वाक़या है। सारा मक्का मुसलमान था, सारा मदीना मुसलमान था। सलमान भी मौजूद थे, अबू ज़र भी मौजूद थे। और अबू ज़र के बारे में रिवायत भी है कि किसी आसमान ने अबू ज़र जैसे सच्चे पे साया नहीं किया, किसी ज़मीन ने अबू ज़र जैसे सच्चे को उठाया नहीं है। लेकिन अबू ज़र मुबाहला में नहीं जा रहे। सलमान जैसा सच्चा भी मौजूद था। और सलमान के बारे में रसूल ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से, सलमान हम अहले बैत में से हैं। लेकिन सलमान मुबाहला में नहीं जा रहे। वजह क्या है? पैगंबर दुनिया वालों को एक कानून समझाना चाहते थे, एक उसूल बताना चाहते थे कि देखो, एक जिन्स होती है, एक तराजू होता है। जिन्स को देखा जाता है, तराजू को तोड़ा जाता है। खबरदार, जिनको मैं मुबाहला में लेके जा रहा हूँ, इनको जिन्स न समझना, तराजू समझना। खबरदार, इनको ना तोड़ना, सबको इनसे तोड़ना। अगर अबू ज़र सच्चा है तो इसलिए कि बुजुर्ग उसको सच्चा मानती है। अगर सलमान सच्चा है तो इसलिए कि अली उसको सच्चा मानते हैं। ये वो है जो इनसे मोहब्बत कर कर सच्चे बड़े हैं, जिनको मुबाहला में लेके जा रहा हूँ। ये वो है जो वहां से सच्चे बन के आए हैं। ये वो है जो वहां से, जिनको अल्लाह ने सच्चा बना कर ले जाए। और अल्लाह कह रहा है, इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, तकवा इख्तियार करो और सच्चों का दामन थाम लो। और सच्चों का फैसला उम्मत पे नहीं छोड़ा, कुरान की आयत ने बता दिया कि ये हैं सच्चे, इनका दामन थाम लो। सूरह जुमा में आप जुमा पढ़ते होंगे तो सूरह जुमा में ये आयत है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ यहूदियों, अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम अल्लाह के वली हो, तो जरा मौत की तमन्ना करो। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की तमन्ना
علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اب ایک اور آیت ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن ہیں تو فقط یہی ہے، فقط یہی ہے۔ فقط کا جملہ کہاں سے آیا؟ انما سے۔ انما میں سمجھا دیتا ہوں، انما ہے کلمہ حاصر۔ حاصر کسے کہتے ہیں؟ حاصر کہتے ہیں تالا لگا دینا۔ جب کسی چیز کو تالا لگا دیا جاتا ہے، مثلا آپ کمرے کو تالا لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندر والی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کچھ آیات میں کلمہ حاصر استعمال کر کے بتایا کہ جو اس آیت کے مصداق ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، اور جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے۔ اب میں چند آیات پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اللہ الہ واحد، اللہ فقط ایک ہے۔ اب اللہ الوہیت سے باہر نہیں جا سکتا، فرعون اور نمرود الوہیت کے اندر نہیں جا سکتے۔ انما انا رسول مبین، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب محمد رسالت سے باہر نہیں جا سکتے، قادیانیت والے رسالت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اب اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے جو چادر زہرا کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت سے خارج نہیں ہو سکتے، کوئی بیت والا اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے۔ اب اللہ محمد اور علی ولایت سے باہر نہیں جا سکتے، باہر والا ولایت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن ہیں تو فقط یہ ہے، کون؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ بھئی آپ کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابوں میں فقط دو ہستیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے رسول کی رسالت میں ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا، اور دوسری طرف علی حیدر کرار فرماتے ہیں لو کوشف الغطا لما تک کوئی یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کی حد ایمان اتنی بلند ہے کہ سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو پھر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جیسا جہاد علی نے کیا ہے ویسا کسی نے نہیں کیا۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچے ہیں، اور انہی کا دامن تھامنے کا اللہ نے حکم دیا، یہی سچے اور ان کا دامن تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے بات پڑھی امام کی السلام، غدیر کے دن امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دادا علی کی زیارت کی ہے۔ اس زیارت میں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دادا علی کا تعارف فرمایا کہ ہمارا دادا علی ہے کون۔ اب اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور اس زیارت کو پڑھیں۔
فرمایا کس طریقے سے سلام کیا؟ فرمایا السلام علیکہ یا دین اللہ القویم والصراط المستقیم، اے اللہ کے مستحکم دین علی میرا آپ پہ سلام ہو، والصراط المستقیم، اے صراط مستقیم علی میرا آپ پہ سلام ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی العظیم الذی ھم فیہ مختلفون وعنہ یسألون، فرمایا اے نبی عظیم کے مالک علی میرا آپ پہ سلام ہو۔ آپ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، 30واں پارہ پہلی آیت، اما یتساءلون عن النبأ عظیم الذی ھم فیہ مختلفون، قیامت کے دن نبأ عظیم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ نبأ عظیم کیا ہے؟ عامر ابن عاص دشمن ہے علی کا، حاکم شام کا دست راست ہے، اس نے حاکم شام کے سامنے کچھ اشعار بیان فرمائے۔ یہ کہتا ہے نصرنا کا من جہل یمنہم اللہ نبأ العظیم الافضل، سامعین الفضل ما شہدت بہ العلماء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ عامر ابن عاص کہتا ہے نصرنا کا من جہل یمنہم اللہ نبأ العظیم الافضل، اے ہندا کے بیٹے ہم نے نبأ عظیم کے خلاف تجھ جیسے کی حمایت کی ہے۔ یعنی یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ نبأ عظیم کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد جہدت فی اللہ حق الجہاد وصبرت علی العصا صبر احتساب، کون علی؟ فرمایا جب لوگ میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے میرے دادا علی میدان جنگ میں جنگ کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ جب لوگ بھاگ جاتے تھے میرے دادا علی میدان جنگ میں جنگ کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سچے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، میرے دادا علی وہ ہیں جو میدان جنگ میں جنگ کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہا وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَلَّى لَهُ وَجَاهَدَ وَأَبْدَى صَفَّتُ فِي دَارِ الشِّرْكِ، فرمایا جب ہر طرف کفر و شرک کی وادیاں تھیں، کوئی پتھر کی پرستش کر رہا تھا، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی چاند کو خدا مان رہا تھا، کوئی پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا، جب ہر طرف گمراہیاں تھیں، ہر طرف تاریکیاں تھیں، میرا دادا علی اللہ کا نور بن کر چمک رہا تھا۔ میرا دادا علی اللہ کا نور بن کر چمک رہا تھا۔ اور پھر فرمایا فضلک لا یکفی ونورک لا یطفی، کون علی؟ جن کے فضائل کو چھپایا نہیں جا سکتا، علی کے فضائل کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ونورک لا یطفی، علی کا نور بجھنے والا نہیں ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ علامہ ہدی سے کسی نے کہا تھا کہ علی کے بارے میں کچھ بیان کریں، تو علامہ ہدی نے کہا تھا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا بیان کروں کہ دوستوں نے بھی جس کے فضائل چھپائے اور دشمنوں نے بھی جس کے فضائل چھپائے۔ دوستوں نے چھپائے تقیہ کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود بھی مشرق و مغرب علی کے فضائل سے پر ہو چکے۔ اور جب خلیل ابن احمد فرائدی سے کسی نے کہا تھا کہ علی کی امامت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ علی سارے انسانوں کا امام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خلیل ابن احمد فرائدی کہتا ہے احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عنہ دلیل علی انہ امام الکل، فرمایا ساری انسانیت کا علی کا محتاج ہونا، ساری انسانیت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سارے انسانوں سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سارے انسانوں کا امام ہے۔ ساری انسانیت علی کی محتاج، لیکن علی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی سارے انسانوں کا امام ہے اور یہی علی ہے۔ ولیکن آپ جب آئے ہیں مسجد کوفہ میں 19 ماہ رمضان کو تو علی نے دیکھا کہ علی کا قاتل ابن ملجم مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے علی نے اسے کہا اٹھ نماز پڑھ،
ये कौन था? अली का दुश्मन था, अली का कातिल था, और अली जानते थे मेरा कातिल है, लेकिन उसे क्या कहा? उठ नमाज पढ़। अली अपने दुश्मन से भी बर्दाश्त नहीं करते कि वो नमाज न पढ़े। ज़रा सोचिए तो सही, अपने चाहने वाले से कैसे बर्दाश्त करेंगे? और ये इब्ने मुल्जिम कहता है कि मैंने 1000 दिरहम का ज़हर खरीदा, और ये कहता है मैंने अपनी तलवार को जहर में बुझाया, और ये कहता है कि ये तो मैंने ज़हर खरीदा, ये इतना सख्त ज़हर था कि अगर मैं समुंदर में डाल देता समुंदर की सारी मछलियाँ मर जाती, इतना सख्त ज़हर था। ये कहता है मैंने अपनी तलवार को उस ज़हर में बुझाया, और मैंने वही तलवार अली के सर पे मारी जब अली सजदे की हालत में थे। अली सजदे की हालत में थे और मैंने अली के सर पे तलवार मारी। तो ये कहता है कि जब अली के सर पे तलवार लगी, अली का सर शकाफ्ता था, अली जख्मी थे, तो अली ने क्या जुमले कहे? ये नहीं कहा बेटा हसन मुझे सहारा दो, बल्कि फरमाया बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। सर जख्मी है लेकिन कहा कि नमाज मुकम्मल करो। और ये पहली नमाज थी अली की जो अली ने अपने बेटे हसन की इब्तिदा में पढ़ी। और रिवायत कहती है जब अली नमाज पढ़ रहे थे, कभी दाएं करवट गिर जाते और कभी बाएं करवट गिर जाते। इतनी अजमत है इस नमाज की। और ज़रा सोचे तो सही, अली की बेटी ने वो नमाज कैसे पढ़ी होगी? शाम गरीबा का माहौल था और खुले आसमान में खड़ी थी अली की बेटी। एक मरतबा आसमान की तरफ रुख किया और कहा परवरदिगार मैं अली की बेटी हूँ, शरीयत का मसला जानती हूँ। औरत जब भी नमाज पढ़े बुर्का पहन के नमाज पढ़े, लेकिन ज़ैनब की मजबूरी है, मेरी चादर मेरे अकबर का कातिल ले गया। परवरदिगार ज़ैनब की बेरिदा नमाज कबूल फरमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बड़ा मुश्किल था नाना के शहर को छोड़ना, बड़ा मुश्किल था नाना के शहर को छोड़ना। जब पैगंबर मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर रहे थे ना, कुरान कहता है पैगंबर मुड़ मुड़ के मक्का की तरफ देख रहे थे। अल्लाह ने तसल्ली दे के कहा मेरे रसूल गम ना कर, हम फातेह बन के लौट आएंगे। रसूल मक्का छोड़ रहे थे, रसूल को यकीन था मैं वापस आ जाऊंगा। हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, हुसैन को यकीन था मैंने वापस नहीं आना। मेरा अकबर मारा जाएगा, मेरा कासिम मारा जाएगा, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे, मेरी ज़ैनब की चादर लुट जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। रिवायत कहती है कि जनाब उम्मे सलमा आई हैं हुसैन के पास और कहा हुसैन मैंने सुना है इराक की तैयारी कर ली है। कहाँ नानी अम्मा इराक की तैयारी कर ली है? कहा मैंने मेरे नाना से सुना था कि जब हुसैन इराक जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। कहा हुसैन इराक ना जा। कहा नानी अम्मा अगर मैं इराक ना जाऊँ अल्लाह का दीन नहीं बचता। कहा हुसैन अगर जाना भी है अपनी बहनों को साथ लेके न जा। हुसैन फरमाते हैं अगर ज़ैनब जैसी बहन ना आए मेरा मकसद करबला में दफन हो जाएगा। शाम में कौन बताएगा मेरा भाई बागी नहीं था नवाजी था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कौन बताएगा मेरा भाई नवाजी था। और उम्मे सलमा कहती हैं हुसैन तेरे नाना ने मुझे एक शीशी दी थी, उसमें मट्टी बंद करके दी थी और कहा था जब तक ये मट्टी मट्टी रहे समझना हुसैन जिंदा है, और जब मट्टी खून में बदल जाए समझना हुसैन मारा गया। हुसैन फरमाते बीवी उम्मे सलमा से नानी अम्मा नाना ने मट्टी दी थी, मैं तुम्हें करबला का मंजर दिखाता हूँ। दो उंगलियों का इशारा किया, सारी जमीनें पस्त हुई, करबला की जमीन बुलंद हुई। उम्मे सलमा ने मंजर देखा, मंजर क्या था? एक जवान है सीने में बर्छी लगी हुई है। उम्मे सलमा ने मातम करके कहा ये कौन है? कहा मेरा बेटा जवान अली अकबर। दूसरा मंजर उम्मे सलमा ने देखा, उम्मे सलमा ने गश कर लिया। मंजर क्या था? एक जवान है, फुरात का किनारा है, बाजू कलम हो चुके, का मेरा भाई अब्बास है। तीसरा मंजर देखा उम्मे सलमा ने, मंजर क्या था? एक जवान है, सर सजदे में है, खंजर चल रहा है, बैन 70 कदम
कहती है एक एक बीवी घर से बाहर आती, एक एक हाशमी जाके सवार कराता। जरा तसव्वुर तो करो ये कौन बीवियां घर से बाहर आ रही थी? वो बीवियां घर से बाहर आ रही थी जो माँ की कब्र पे भी रात की तारीकी में जाती थी। रिवायत कहती है जब उम्मे लैला घर से बाहर आई, अकबर ने जाके सवार कराया। जब उम्मे फरमा घर से बाहर आई, कासिम ने जाके सवार कराया। जब उम्मे रुबाब घर से बाहर आई, सैयद सज्जाद ने जाके सवार कराया। और जब अली की बेटी के कदम घर से बाहर आए, अब एक हाशमी नहीं, अब सारे हाशमी उठे। रिवायत कहती है ज़ैनब आलिया के कदम रुक गए और कहा भैया हुसैन आज वो सवार कराए जो क्यारा मुहर्रम को सवार कराएगा। हुसैन की आवाज़ में बेटा सज्जाद जा फूफी अम्मा को सवार करा। हो गई ज़ैनब कुबरा सवार। रावी कहता है मैं ये मंजर भी देख रहा था, मैंने 11 मुहर्रम का मंजर भी देखा। रावी कहता है 11 मुहर्रम का दिन था और जब सब मारे गए तन्हा रह गई अली की बेटी ज़ैनब। नज़रत यमीनम व शिमाला, और ज़ैनब कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। अकबर बेटा बाज भाई आज ज़ैनब को कोई सवार कराने वाला नहीं है। सज्जाद सज्जाद आए और कहा फूफी अम्मा कोई नहीं आएगा सवार कराने, आ मेरी पुश्त का सहारा लेके सवार हो जा। हो गई ज़ैनब कुबरा सवार। अब ऊँटों को उठाया गया, लेकिन ऊँटों ने चलने से पहले एक दूसरे को कुछ कहना शुरू कर दिया। अज़ादारों जब ये मंजिल आई, ज़ैनब कुबरा कहती है बेटा सच्चा तू इमाम वक्त है, मुझे इतना तो बता दे कि ऊँट एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। सैयद सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा ये ऊँट